ویلکم بیک رائزنگ پاکستان میں ہم جس ٹاپک پہ جا رہے ہیں اس سے پہلے آپ کو بریف کیا تھا بڑی خوبصورتی سے سبین فاروق نے کہ ہاسپٹیلٹی بڑی واسٹ فیلڈ ہے، اور پاکستان کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں تو ٹورزم کے علاوہ بھی پاکستان میں جب بزنس انوائرمنٹ بنتی ہے تو لوگ موو کرتے ہیں ایک سٹی سے دوسری سٹی میں موو کرتے ہیں، اور اس سے جو آپ کے بزنسز ہیں وہ فلرش کرتے ہیں. یہاں پہ جہاں پر مرد اپنا کردار ادا کرتے ہیں تو آپ کے لیے ایکول اپرچونٹی بھی ہونی چاہیے کہ خواتین بھی ایکولی گڈ ہیں، وہ بھی اپنا کردار ادا کریں. تو اس کے اوپر جو اسکوپ ہے کیا ہے، اس میں مشکلات بھی کیا ہیں، اور اس میں کیا اپرچونٹیز ہیں، یہ 3 ایسے سوالات ہیں کہ جن کا جواب ہمیں وہی دے سکتا ہے جو ایک ایکسپرٹ ہو. اور ہم نے سمر ہمارے ساتھ آتی ہیں، اس میں جب وہ آتی ہیں ہم یہاں گفتگو کرتے ہیں ہاسپٹلٹی کے حوالے سے. آج کا ٹاپک پرسنلی میں نے بڑا اس کو لائک کیا ہے کہ اس کے اوپر ہم چاہ رہے تھے عرصے سے ڈسکشن ہو، اور آج انشاءاللہ ہیلدی ڈسکشن ہوگی، اور غور سے سنیے گا. اور میں خاص کر مرد حضرات سے بھی کہوں گا کہ یہ ڈسکشن آپ نے بڑے غور سے سننی ہے، اور یہ انشاءاللہ تعالی العزیز آپ کو بھی انکریج کرے گی، اس بارے میں سوچنے میں مجبور کرے گی کہ ہم جو ایک بات کہتے ہیں کہ مرد اور عورت ایک گاڑی کے 2 پہیے ہیں، تو اس کے پیچھے ایک بڑی حقیقت ہے. اس حقیقت کو اب ہمیں فیس کرنا چاہیے اور اس کو سمجھنا چاہیے. تھینک یو ویری مچ سمرزیا، آپ آئی ہیں ہمارے ساتھ. جب آپ آتی ہیں تو ایک چیز تو ہوتی ہے سیٹ پہ، کیا؟ رونق. رونق آ جاتی ہے. دیکھیں دس از واٹ ہاسپٹیلٹی از آل اباؤٹ. اٹس اے چارمنگ انڈسٹری، پیپل آر چارمنگ. اچھا، کیا رائزنگ پاکستان کی ٹیم کتنی ہاسپٹیبل ہے؟ ایکسٹریملی آئی وڈ سے بالکل ایکسٹریملی. مجھے کبھی ایسا فیل نہیں ہوا، جیسے میں آپ لوگوں کو بھی تھوڑا ہی عرصہ ہوا ہے کہ جانتی ہوں، تو وہ 10 by 10 آپ لوگ یو گائز کین ہیو اے کیریئر ان ہاسپٹیلٹی ڈیفینیٹلی. اٹس لائک اے ہوم، گھر جیسا محسوس ہوتا ہے. دیکھیے جی، کبھی ہو کہ ہمیں دوسری جاب کے لیے جانا ہے تو اب ہم اس میں جا سکتے ہیں. اچھا جی، دیکھو ایکول اپرچونٹی ہے نا ہم دونوں کے لیے. ایبسلیوٹلی، اگر آپ کے پروڈیوسر اجازت دیں تو موسٹ ویلکم. اچھا جی سمر، آج کا ٹاپک ہم نے بتایا کہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ آپ نے بہت اچھے سے آپ ٹورزم کو اوبیسلی جب آپ جاتے ہیں تو ٹورزم جو ہے ہاسپٹیلٹی کے بغیر تو انکمپلیٹ ہے. تو ہاسپٹیلٹی کے ڈفرینٹ فیلڈس کو، ڈفرینٹ سیگمنٹس کو ہم بیسیکلی ایکسپلور کر رہے ہیں کہ کیا کیا چیزیں ضروری ہوتی ہیں. تو ان ٹاپکس کو ٹچ کرتے ہیں. آج کا ٹاپک بھی بہت ضروری ہے، خواتین کے لیے اس فیلڈ میں کتنا اسکوپ ہے. کیونکہ عموماً ہم آنیسٹلی، کیونکہ ہم کھل کے بات کرتے ہیں اس سیگمنٹ میں، اتنی خواتین کو ہم نہیں دیکھتے اس فیلڈ میں. جی جی بالکل، آپ کی بات صحیح ہے. یہ پریڈومیننٹلی ایک میل اورینٹڈ جاب سمجھی جاتی ہے، لیکن ابھی کچھ سالوں سے کافی حد تک ٹرینڈ اس کا چینج ہو گیا ہے، اور بہت ساری خواتین آ رہی ہیں. جیسے جیسے اسپیشلائزیشن آف رولز ہوتی ہے اس طرح سے لوگوں کے مائنڈ سیٹس بھی چینج ہوتے ہیں. لائک فار ایگزامپل، ابھی تو خیراشر نے اتنا پیاری نظم بھی سنائی. گانے کی بات کر لیتے ہیں کہ کسی ایک وقت تھا کہ یہ سمجھا جاتا تھا کہ اگر کوئی بچے کو گانے کا شوق ہے تو رشتہ دار، فیملی، ہر کوئی چھیڑتا تھا کہ تمہارے گھر میراثی پیدا ہو گئے. اب وہی بچہ پاکستان آئیڈل ہے. لائک وائز اگر کسی کو کوکنگ کا شوق ہوتا تھا تو لوگ کہتے تھے تم نے کیا خانسامہ بننا ہے اس میں کیریئر، کیسے تم پرسو کر سکتے ہو. اب آج آپ دیکھیں گارڈن رمزے اور بہت سارے ایسے شیفس ہیں مشہور ہیں جو کہ پراپر اور ایگزیکٹو شیف پاکستان میں بھی ایون لاکھوں روپے سیلری ڈرا کر رہے ہیں. بالکل. اور اس میں یہ کہ مرد اور خواتین دونوں ایک جتنے اپرچونیٹیز ہیں، ایکول اپرچونیٹیز ہیں جو ایکسل کرنا چاہے اس فیلڈ میں. مگر یہ کہ خواتین اسی طرح جیسے جیسے میں نے بتایا اسپیشلائزیشن آف رولز ہے، آئی تھنک لوگوں کے مائنڈ سیٹس بھی چینج ہو رہے ہیں. سب سے بڑی بات یہ کہ اکانومی اس طرح کی شیپ اپ ہو رہی ہے کہ یہ تو آئی تھنک ہر کوئی اگری کرے گا کہ اب میاں اور بیوی دونوں کام کریں تو ہی گھر کا نظام چل سکتا ہے. نیڈ نے بھی اس چیز کو، آپ کی مائنڈ سیٹ کو چینج کیا ہے. ایجوکیشن نے اور نیڈ نے اس چیز کو بہت چینج کیا. اب لوگ اس چیز کے لیے تو تیار ہیں کہ خواتین گھر سے باہر نکلیں گی اور کام کریں گی، جس میں ظاہر ہے کوئی برائی نہیں ہے، تو ہی گھر کا نظام بھی چلے گا. اب اکانومی اس طرح سے شیپ اپ، انفلیشن اس طرح سے ہے کہ ایک بندے کی سیلری پہ پورا ہاؤس ہولڈ ڈپینڈ نہیں کر سکتا. اچھا، ہماری سوسائٹی میں یہ بھی تو ہے کہ جب ہم پہلے دیکھتے تھے پروفیشنز کی تو ٹیچرز اور میڈیسن کی طرف اور نرسنگ کی طرف تو لوگ انکریج کرتے تھے، ہم دیکھتے تھے. مگر اب مختلف واکس آف لائف میں، انجینئرنگ میں دیکھ لیں، آئی ٹی میں دیکھ لیں، آ رہے ہیں. مگر اب جو ہماری انڈسٹری فلرش ہو رہی ہے آئی ٹی میں، تو جیسے ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ اس میں اپرچونیٹیز کو ہم اگر ہیں تو کائنڈلی ہمیں ذرا، آپ نے کہا نا مختلف رولز ہوتے ہیں، تو تھوڑا وہ اس کو آپ ہمیں ڈسکرائب کر دیں کیسی اپرچونیٹیز ہیں اور اس کو ہم کیسے اپروچ کر سکتے ہیں اپرچونیٹیز. بالکل. اس میں یہ کہ آپ کی اسپیشلائز اسٹڈیز کا بھی بہت رول ہے. اگر آپ نے ایم بی اے کیا ہوا ہے، یا اگر آپ نے ایم کام کیا ہوا ہے، یا اگر بی کام بیچلرز آپ نے بی اے بھی کیا
کیا ہوا ہے یا کوئی اسپیشلائزڈ اگر آئی ٹی میں آپ نے کچھ کیا ہوا ہے تو ہر ہوٹل میں یہ وہ ڈپارٹمنٹس ہیں جن کے بغیر کوئی بھی پراپرٹی سروائیو نہیں کر سکتی. یو ہیو ٹو ہیو این آئی ٹی ڈپارٹمنٹ. اگر آپ لائر ہیں, فردر آگے مزید اپنے کریئر کو اسپیشلائزیشن کی طرف سوچ رہے ہیں, کارپوریٹ لا پڑھیں, اس کا بہت زیادہ اسکوپ ہے یہاں پہ. یہ وہ انکنونشنل رولز ہیں جن پہ ابھی فی الحال ہم فیمیلس کو نہیں دیکھتے. ابھی ہمیں دیکھنے میں یہی فیل ہوتا ہے کہ شاید زیادہ کسٹمر سروسز میں خواتین کو رکھا جاتا ہے کہ دے ایڈ سم کلر ٹو دا انوائرمنٹ یا وہ, لیکن آپ اس چیز میں صرف ان کو ریسٹرکٹ نہیں کر سکتے. لیکن ابھی آج کل مارکیٹ ایسی نہیں ہے. ابھی آپ آج کل اگر دیکھیں کیا ایسا نہیں ہو رہا؟ ایسا ہو بھی رہا ہے اور ایسا نہیں بھی ہو رہا, یعنی ٹیکنیکل سائڈ پہ بھی. سو میں دیکھتی ہوں, اگر اپنے میں آرگنائزیشن کو دیکھوں, اس میں فائنانس میں, اکاؤنٹنگ میں, پیبلز میں, اکاؤنٹس میں, لیگل ڈپارٹمنٹ میں, آئی ٹی میں, انجینئرنگ میں, آرکیٹیکٹس ہیں لڑکیاں ایون. اگر کوئی اب تو پاکستان میں ماشاء اللہ مطلب بی آرٹ اور ماسٹرز بھی ہو رہا ہے آرکیٹیکچر میں, تو اگر آپ کا وہ انٹرسٹ ہے آپ اس کو پرسو کریں. کہ کسی زمانے میں اس میں ڈگری نہیں ملا کرتی تھی لیکن اب وہ بھی اویلیبل ہے. تو اگر آپ آرکیٹیکٹ بننا چاہتے ہیں تو آپ کا بہت اسکوپ ہے اس میں. جیسا کہ پکچر جی یہ تو ایک کوئی انجینئر خاتون ہے جو کہ سائٹ پہ کر رہی ہیں, تو کیا مشکل ہے کہ خواتین انجینئر یا سائٹس پہ کام نہیں کر سکتی. تو اگر آپ کو جو انٹرسٹ ہے آپ اس میں پڑھائی کیجیے تاکہ آپ ایک اچھا رول. اس کے علاوہ جیسے کہ ہم نے لاسٹ ٹائم بات کی تھی, ہاسپٹیلٹی میں ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس کوئی اسپیشلائز ڈگری ہی ہو. اگر آپ نے فار ایگزامپل آپ کو اتنی اپرچونیٹی نہیں ملی, آپ نے انٹرمیڈیٹ یا سمپل بی اے بھی کیا ہے, تو بھی ہاسپٹیلٹی میں شارٹ کورسز اور 6 months کے ڈپلوماز, 3 months کے کورسز, اس طرح کے کر کے بھی آپ فردر اس فیلڈ میں انٹر ہو سکتے ہیں. اس کے بعد ڈیفینیٹلی پڑھائی آپ ساتھ ساتھ کر سکتے ہیں, ایوننگ کلاسز. اگر پڑھائی کا شوق ہے تو آپ جاب کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں. اچھا سمر, ابھی ہاسپٹیلٹی میں کیا کیا اسکوپ ہے خواتین کے لیے؟ میں چاہوں گی ہم اپرچونیٹیز کے بارے میں بات کریں ہاسپٹیلٹی کی فیلڈ میں. اس میں اسکوپ یہ ہے کہ ایک تو آپ کی سیلری وغیرہ بہت اچھی ہے. اگر آپ, وہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی ایجوکیشن کیا ہے. اگین جیسے میں نے بتایا, اگر آپ ماسٹرز ڈگری ہولڈر ہیں تو آپ کے پاس کافی ساری اپرچونیٹیز ہیں, مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں, فرنٹ اینڈ ہے, آپ ایون پراپرٹی کے جی ایم بھی ہو سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ایم بی اے کی ڈگری ہے, یا آپ کے پاس کوئی اسپیشلائز, اگر آپ نے آئی ٹی میں کمپیوٹرز میں کچھ کیا ہوا ہے تو آپ اس میں فردر ایکسیل کرتے جاتے ہیں, فرام مینیجر ٹو ڈائریکٹر لیول پہ, پھر وی پیز پہ آپ جاتے ہیں, پھر اس کے بعد آپ ایونچولی سینئر وائس پریزیڈنٹ سے لے کے. اچھا, وہ ایکچولی ہم یہ جاننا چاہ رہے تھے نا کہ جیسے ابھی آپ نے بات کی تھی شیفس کی. I personally like to cook, مگر مجھے پلاؤ کے علاوہ کچھ اور بنانا نہیں آتا, بیکاز آئی لائک اٹ. مگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ کے شیفس کی بھی جیسے جابس ہوتی ہیں, پھر آپ دیکھتے ہیں آپ نے مینیجرس کی بات کی ہے, پھر ایک دوسرا ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اب جیسے آپ کے بڑے جو جیسے ہوٹلس ہیں وہاں پر یہ ہو گیا کہ ٹور آپریٹرس بھی ہوتے ہیں, آپ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں ٹورسٹ گائیڈس, جیسے ہم ٹرکی گئے تھے تو وہاں پر وی سو کہ فیمیل بہت زیادہ ہیں جو ٹورسٹ گائیڈز ہیں, جو آپ کو آپ کے لیے پورے ٹور پلانس بناتی ہیں. ایبسلیوٹلی. اور موسٹلی جو اچھے فیسلٹیز ہیں ان میں اس چیز کا بہت خیال بھی رکھا جاتا ہے کہ سیف انوائرمنٹ ہو خواتین کے لیے. یہ جاب بالکل ہے. یہاں پاکستان میں کبھی میرے دیکھنے میں نہیں آیا انفارچونیٹلی. ابھی ٹور گائیڈ ایک ایسی جاب ہے جو شاید بہت ساری فیمیلز دے ڈونٹ کم فارورڈ, لیکن اس میں وہ ایکسپلور کر سکتی ہیں. بالکل اس چیز کو بھی وہ کیا جا سکتا ہے. اور چونکہ انوائرمنٹ سیف ہے, موسٹلی پراپرٹیز اس چیز کا خیال رکھتی ہیں کہ اگر اف وی ہیو ویمن آن بورڈ تو ان کو کنوینس یا اس طرح کی چیز, لائک وائز اپنے کوئی جیسے میل آپ کے کوئی امپلائی ہیں وہ آپ کے ساتھ چلے جائیں تو آپ اس طرح کا رول بھی بالکل کر سکتے ہیں. اور صرف اب وہ ریسٹرکٹڈ, جیسے میں نے بتایا, اگر آپ کا ایکومن ہے سیلز میں, نارملی میں خود سیلز کو ہی پرسو کر رہی ہوں, سیلز اینڈ مارکیٹنگ, تو اگر سمجھا یہ جاتا ہے کہ سیلز میں شاید خواتین کو بہت زیادہ کسٹمر انٹریکشن کرنا پڑے گا تو وہ ٹھیک نہیں ہے. یا اگر آپ کا ایکومن, آپ کو کوکنگ میں انٹرسٹ ہے تو آپ رول اسپیشلائزیشن, آپ اس کے بارے میں ڈگریز لیں, آپ اس کے بارے میں پڑھائی کریں, اپنی اس اسکل کو مزید ماڈیفائی کریں, تو یو کین ہیو اے بریلینٹ کریئر. اچھا, جو آپ نے کہا کہ اس میں آپ کو جو ہے اچھی سیلریز ملتے ہیں, اچھے پیکیجز ملتے ہیں, ایک تو ایجوکیشن ہو گیا اور آپ کے اسکل بیس بھی اس کے اوپر ہوتے ہیں. اور اب اس کے لیے اگر جیسے کچھ ہم دیکھتے ہیں کہ انٹرپرینورشپ میں بھی دیکھتے ہیں, ہوٹل میں اگر میں ایک خاتون ہے تو وہ انٹرپرینورشپ میں آنا چاہتی ہے, ریسٹورینٹ میں, ہوٹل میں, تو ان کے لیے آپ کو کتنی اپرچونیٹیز نظر؟ بہت زیادہ اپرچونیٹیز ہیں. اس میں یہ کہ آپ اگر فری لانس بزنس, ضروری نہیں ہے کہ آپ نے کسی ہوٹل میں ہی جاب کی ہے یا کسی موٹیل میں آپ ایسوسیٹڈ ہیں. اگر آپ اپنا فار ایگزامپل آپ کو کوکنگ کا شوق ہے, یا فار ایگزامپل اگر آپ ایونٹ پلانر ہیں جو کہ ہم بہت زیادہ دیکھتے ہیں, فری لانس آپ کام کر سکتی ہیں. اگر آپ کو اگر شوق ہے ڈیکور کا اور آپ لوگوں کے ایونٹس پلان کرتے ہیں, وہ ایونٹس جو پراپرٹی پہ ہو رہے ہیں
آپ ان کو ان کے ڈیکوریشن اور ان کے فردر آگے ایونٹ کو پلان کر سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کا پراپرٹی کے پے رول پہ ہونا ضروری نہیں ہے. دیٹس اے فری لانس جاب جو کہ آپ کر سکتے ہیں. کچھ لسٹڈ ایسے ہوتے ہیں ایونٹ پلانرز جو کہ پراپرٹیز کے ساتھ پرماننٹلی ایسوسیٹڈ ہوتے ہیں کہ جی جو بھی ایونٹس ہوں گے وہ آپ ہی پلان کریں. اس میں جیسے برتھ ڈے پارٹیز ہیں, بلونز ہیں, کیک, اس میں پھر لوگ اپنا پورا سر درد اس ایونٹ پلانر کو دے دیتے ہیں کہ کیک سے لے کے ڈیکور, پارٹی فیورز, ہر چیز جو ہے وہ اس ایونٹ پلانر کو, اگر آپ کا اس فیلڈ میں انٹرسٹ ہے تو آپ بالکل ایونٹس پلان کر سکتے ہیں. اور انڈائریکٹلی آپ ہاسپٹیلٹی سے ایسوسیٹ ہو سکتے ہیں اور آپ مطلب فرام دا فریڈم آف یور ہوم آپ یہ سب چیزیں کر سکتے ہیں کہ آپ گھر میں ساری چیز پلان کریں, جس دن ایونٹ ہے اس دن آپ جائیں اور آپ اپنا رول پلے کریں. جیسے سبین ہم جو ڈسکس کر رہے تھے کہ ہم جب جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں مختلف علاقوں میں کہ کھیتوں میں خواتین کام کر رہی ہیں, ہم دیکھتے ہیں پانی بھرنے خواتین جا رہی ہیں, وہاں پہ تو ہمیں اعتراض نہیں ہوتا ہے کیونکہ پورے پاکستان میں ہم رائزنگ پاکستان دیکھتے ہیں. اور اس کے حوالے سے ہم بات کرنا چاہیں گے کہ پھر ہم ان کی اسکل ڈیولپمنٹ کی طرف جب جاتے ہیں تو وہاں پر ہم کیوں اتنے کنزرویٹو ہو جاتے ہیں. بیسیکلی دا کویسچن از کہ ہم اسکوپ کی بات کریں ساتھ ساتھ, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا کیا چیلنجز ہیں. ایک تو چیلنج ہامون نے بھی بہت اچھے سے الیبوریٹ کر دیا, لیکن کیا کیا اوور آل چیلنجز ہیں جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ ہاسپٹیلٹی کی فیلڈ میں خواتین کو فیس کرنا پڑتا ہے, اور اس کے بعد ہم ذرا ان کے سولوشنس کی طرف بھی آتے ہیں. بالکل, اس میں چیلنجز میں ایک تو نمبر 1 ایکسیس ٹو ایجوکیشن. ہمارا ظاہر ہے بہت زیادہ دیہی آبادی بھی ہے یہاں پہ, ہم رورل اربن میں تو ہمیں ایکسیس ٹو ایجوکیشن ہے, لیکن شاید گاؤں دیہات میں خواتین کو لڑکیوں کی پڑھائی, اگر ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی ہے تو پیرنٹس کی خواہش ہوگی کہ بیٹے کو ایکسیس ٹو ایجوکیشن ہو. پڑھائی لڑکی کے لیے اکثر یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید ویسٹیج آف منی ہے کیونکہ اس نے تو شادی کر کے چلے جانا ہے. اس سوچ کو بھی تھوڑا سا بدلنے کی ضرورت ہے, اور جیسا کہ میں نے بتایا نیڈ آف دا آور ایسا ہے کہ لوگ اب اس طرف بھی آ رہے ہیں کہ خواتین کو تو ایک تو ایکسیس ٹو ایجوکیشن ہونی چاہیے. یہ ایک چیلنج ہوتا ہے کہ ظاہر ہے جب تعلیم بیسک میٹرک تک تو ہونا ایٹ لیسٹ, تاکہ فیوچر اگر اس نے اپنا پرسو کرنا ہے کیریئر تو یہ بیسک ایجوکیشن ہے جو کہ ہر لڑکی کا رائٹ ہے, یہ ملنی چاہیے. پھر اس کے علاوہ چیلنجز اس طرح کے بھی آتے ہیں کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر کسی مینیجریل پوزیشن پہ کوئی خاتون ہے تو ریزسٹنس فرام میل بھی آتی ہے انہیں, کہ اگر آپ کے جونیئرز ہیں تو وہ ان کو اس چیز بیکاز ایگو بہت, مرد کی یہ ایگو گوارا نہیں کرتی کہ میری فیمیل اگر باس ہے تو میں اس کی بات سنوں. دس از اے ویری ریئل پرابلم. میجورٹی کیسز میں ایسا ہوتا ہے, لیکن بہت سارے کیسز ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں جہاں پر میلز فیمیلز کو سپورٹ بھی بالکل ایسے بھی ہیں, ایسا دونوں طرح کی چیزیں موجود ہیں. لیکن جنرلی یہ دیکھا جاتا ہے کہ تھوڑی سی ریزسٹنس ٹو پاور فرام دا میل سائڈ آتی ہے, لیکن وہ چیزیں اب آج کل بدل رہی ہیں. ڈپینڈس کہ ہاؤ یو پٹ یور پوائنٹ اکراس. اگر آپ رسپیکٹفل وے میں اگر ان کو اس چیز کا آپ کمفرٹ دیں کہ یو آر ہیئر ٹو امپروو تھنگس اینڈ آپ مطلب وہ باسی ایٹیٹیوڈ کے ساتھ نہ جائیں, تو آئی تھنک اٹ ہولڈس ٹرو فار بوتھ مین اینڈ ویمن. تو یہ چیلنجز ہیں. لیکن اگین میں ایک لاسٹ بات یہ جو آپ سے ہوئی تھی کہ خواتین کو بہت ساری اپرچونیٹیز ملتی بھی ہیں لیکن شاید ابھی بھی اس طرح سے کم مل رہی ہیں. ایک تو وہ مکہ کی پکچر میں دکھانا چاہوں گی, وہ ایک بڑی اچھی سی ایک ڈیولپمنٹ تھی کہ سعودی عربیہ میں مکہ میں نے پڑھا کہ 40 women have been hired in different hotels, front end پہ بھی اور انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ اور بیک اینڈ پہ بھی جاب. تو آئی تھنک یہ بڑا ایمانسپیٹنگ ہے, اور یہ فرسٹ ٹائم ہوا ہے, یہ فرسٹ ٹائم ہوا ہے جی کہ خواتین کو ہاسپٹیلٹی میں وہاں پہ. تو لاسٹ بات یہی ہے کہ اپرچونیٹیز چونکہ کم ملتی ہیں, ویمن سم ٹائمز آلسو گیٹ کمپیٹیٹیو, اور اپنے پیئرس کو ضرور سکسیس کے پیچھے آپ بھاگیں, ضرور بھاگیں, اور آپ کے لیے آپ کا کریئر اورینٹیڈ ہونا بہت اچھی بات ہے. مگر کوشش یہ کریں کہ کسی کے سر پہ پیر رکھ کے خود اوپر نہ جائیں, کیونکہ ہوتا ہی ہے کہ جب آپ پھر کریئر پرسو کر لیتے ہیں اور سکسیس کی آخری سیڑھی پہ ایسا نہ ہو کہ آپ اکیلے کھڑے ہوں, کیونکہ دوست تو سب آپ نے سکسیس کو پانے میں ہی کھو دیے. تو اس چیز کا خیال رکھیں. خوبصورت بات آپ نے کیا ہے, کیونکہ یہ تو ہم چیلنجز دیکھ رہے ہوتے ہیں, ان کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا ہوتا, اسپیشلی اس بات پہ کوئی بات نہیں کرتا کہ ہم اپوزٹ جینڈر کی بھی بات کر رہے ہوتے ہیں, لیکن وہاں پر جو سیم جینڈر ہے وہاں سے بھی جو آپ کو ریزسٹنس مل رہی ہوتی ہے وہ بھی, اس کے اوپر بھی بات کرنا بہت ضروری ہے, کیونکہ ہیلدی کمپٹیشن ہر جگہ وہ ایگزسٹ کرتا ہے, وہ ہونا بھی چاہیے. اسی طرح سے آپ جو ہے وہ سکسیزفل ہوتے ہیں, لیکن انہیلدی کمپٹیشن جو ہے وہ کبھی بھی اچھا نہیں ہوتا, چاہے وہ اپوزٹ جینڈر کے بیچ میں ہو یا پھر وہ سیم جینڈرز کے بیچ میں ہو. تھینک یو سو مچ سمر. بہت امپورٹنٹ ٹاپک تھا میرے نزدیک, یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک تھا, کیونکہ اب جب ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ نئی نئی فیلڈس آ رہی ہیں, ان میں اسکوپ بڑھ رہا ہے, تو وہاں پر بھی جو ہے وہ جینڈر ایکوالٹی کو ہمیں دیکھنا چاہیے, اس کو ہمیں پروموٹ کرنا چاہیے کہ جہاں پر مرد آگے بڑھیں وہیں پر ساتھ ساتھ خواتین بھی آگے بڑھیں, انٹیگریٹی کے ساتھ خواتین اپنے آپ کو کنڈکٹ کریں, کیونکہ آپ اپنی فیملی کا نام
لے کے جا رہے ہیں باہر, جب بھی آپ کہیں باہر نکل رہے ہیں تو اگر اف یو میرڈ اپنے ان لاز کا, اگر آپ سنگل ہیں تو اپنے پیرنٹس کا, اپنی فیملی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں تو اپنے آپ کو کنڈکٹ ود انٹیگریٹی کیجیے. بالکل ایسا ہی ہے. تھینک یو سو مچ. میں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ خود ایک بہت بڑی انسپریشن ہے. تھینک یو سو مچ.